لنگڑے کھیلن کبڈیاں تے انے چلان تیر، گنجے کرن کنگیاں تے چھتے سنان ہیر۔ یہ برا گوگی کی رشوت والے ڈی سی نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کی چیخیں سننا چاہتا تھا۔ بڑا اچھا لگا مجھے اپنے بھائی چوئی صاحب کے منہ سے عام آدمی کی بات سن کر، اس ایوان کی افادیت پر پورا لیکچر سن کر۔ جناب چیئرمین، ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بھائی تو ہو، حابیل ہو یا قابیل۔ یہ بھی خدا کی شان ہے کہ آج عدالتوں کے حوالے سے ماشاءاللہ، انہی عدالتوں کے حوالے سے جن عدالتوں نے جب نواز شریف صاحب جو جیل میں قید تھے اور سزا یافتہ تھے، علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، انہی عدالتوں کے ذریعے جب تشریف لاتے ہیں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک کیا جاتا ہے اور وہ جیل کی بجائے سیدھے گھر جاتے ہیں۔ ان عدالتوں کے لیے میرے بھائی بڑی بغلیں بجاتے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جناب چیئرمین چشمہ فلک بھی نظارہ دیکھ رہی تھی آپ پر، میں بھی دیکھ رہے تھے، پورا پاکستان بھی دیکھ رہا تھا، جب فارم 47 کے حوالے سے یہ عدالتیں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، یہ تعریف اور توصیف کے ڈونگرے برساتے تھے۔ ایک ایسا قانون، یہ بار بار ایوان کی بات کرتے ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑے محترم ہیں، مجھے منسٹر صاحب کی بڑی ذاتی طور پہ عزت ہے، یہ بتا سکتے ہیں کہ 12 کروڑ کی صوبے کی اس اسمبلی میں اس آرڈیننس کو کسی بحث کے لیے پیش کیا گیا؟ آپ نے اپنے آپ کو یہ ارسطو اور افلاطون سمجھا ہوا ہے؟ آپ اس ایگزیکٹو، جناب چیئرمین، وہ شاعر کہتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہبروں سے غرض نہیں، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جناب چیئرمین، ایک ڈپٹی کمشنر کسی شخص کے 20 سالہ ایشو کو عدالت سے باہر بیٹھ کر بذریعہ ٹک ٹاک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زمین پر کس کا قبضہ ہوگا، کس کا قبضہ نہیں ہوگا۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ تو خود قبضہ گروپ ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر 8 فروری کو جناب چیئرمین پاکستان کے 4 کروڑ لوگوں نے ووٹ کے ذریعے آپ کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ آپ کی اصل جگہ ایوان نہیں، آپ کے گھر ہیں۔ آپ ایک سازش کے ذریعے آج اقتدار پر قابض ہو کر لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ ایک طرف لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہے، دوسری طرف جناب چیئرمین مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی عدالت کے ذریعے اپنے لیے انصاف طلب کر سکوں۔ آپ نے ساری عدالتیں بند کر دیں، یہ عثمان بخاری صاحب خود جسٹس بن جائیں، میرے بھائی چوئی صاحب کو ہائی کورٹ کا جج بنا دے۔ مجھے تو ان کا غصہ دیکھ کر جناب چیئرمین لگتا ہی یہ ہے کہیں معزز چیف جسٹس صاحبہ پر رات تک 9 مئی کی ایف آئی آر نہ ہو جائے۔ مطلب جس عدالت نے یہ فیصلہ دیا، آپ اس جج کے خلاف آج اتنی دشنام تراشی کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ بڑے افسوسناک صورتحال ہے جناب چیئرمین، آپ بھی عام آدمی کے نمائندے ہیں، میں بھی عام آدمی کا نمائندہ ہوں۔ کسی عام آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے باہر فیصلے کرے۔ آپ نے یہاں کوئی اتھارٹی بنا دی ہے، آپ بار بار سترہ پنجاب کا نام لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے سترہ پنجاب میں کتنے ارب کی کرپشن مہانہ ہو رہی ہے۔ آپ ایک ایسے صوبے کو، سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ آج عدالتوں کو یہاں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے تابع ہیں۔ اب میں کہوں گا ان حضرات سے جنہوں نے قوم پر ان کو مسلط کیا، یہ ہاتھ اب آپ کے گریبانوں تک بھی پہنچیں گے۔ آپ نے ان کو اتنا منہ زور کر دیا، آپ نے ان کو اتنی زبان دے دی، آپ نے ان کو بغیر ووٹوں کے اتنی طاقت دے دی کہ یہ ہر فیصلہ جو یہ گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں وہی فیصلہ یہ صادر کر دیتے ہیں۔ جناب چیئرمین، ایک شاعر نے کہا لنگڑے کھیلن کبڈیاں تے انے چلان تیر، گنجے کرن کنگیاں تے چھتے سنان ہیر، منگتے کرن حکومتاں تے ٹھگ بنن وزیر۔ یہ وہ صورتحال ہے جناب چیئرمین۔ آج میں عدالت عالیہ کو یہاں پنجاب اسمبلی کے ایوان سے بطور فارم 45 کے ایک منتخب رکن کی حیثیت سے بالکل میں آپ کی چیخیں سننا چاہتا تھا، میں آپ کی فارم 45 اور 47 میں یہ چیخ سننا چاہتا تھا، میں نے خود یہ بات کی۔ میں چیف جسٹس صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 12 کروڑ کے صوبے کی اسمبلی سے ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اپنی عدلیہ کے ساتھ۔ اگر عدلیہ نے یہ جرات کاری لی، یہ حوصلہ
بہت شکریہ جی. تھینک یو رانا سکندر صاحب جی پلیز. آپا جی صاحب. آنریبل اسپیکر، میں بڑا مشکور ہوں، اور میں اتنی اونچی آواز میں تو بات نہیں کرتا جتنی اونچی آواز میں میرے بھائی نے کی. ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ انداز بیاں اگرچہ اتنا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آواز اونچی کرنے سے شاید آپ سچ ثابت نہ کر سکیں. جناب اسپیکر، یہ جو قانون ہے اس پہ آنریبل منسٹر CNW آسن رضا صاحب، امجد بھائی، اور جو باتیں کی ہماری انفارمیشن منسٹر نے، میں سب سے پہلے تو انہیں انڈورس کرتے ہوئے، ہاؤس کے اس سائیڈ پہ ہوں ہم یا ہم ہاؤس کے اس سائیڈ پہ ہوں، ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اور میں آج اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج ایز منسٹر بات نہیں کر رہا سر. میں آج ایک عام انسان کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں. اور بڑی خوبصورت باتیں کی، نئی نسل، اخلاقیات، بدتمیزی، اس پہ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ الفاظ کہہ دی آپ نے جو نئی نسل کو سکھایا ہے. شکریہ ندیم بھائی. بٹ میں صرف 3-4 پوائنٹس پہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں بھی ایز اے پاکستانی، میرا بھی ایک کیس 22 سال سے چل رہا ہے جناب اسپیکر. سپریم کورٹ تک پہنچا 17 سال میں. انہوں نے کہا دوبارہ سول کورٹ لے کے جائیں. اور جو عظمہ بخاری صاحبہ نے بات کی کہ ہماری وزیر اعلیٰ نے کیا یہ پوچھ کے پوزیشن دلوائے ہیں کہ تمہاری جماعت کون سی ہے؟ کیا انہوں نے پوچھا کہ تم نے ووٹ کسے دیے؟ کیا انہوں نے پوچھا کہ تم گاؤں میں امیر ہو یا غریب ہو؟ کیا انہوں نے پوچھا کہ تم خاتون ہو یا مرد ہو؟ انہوں نے ایک فوری انصاف کے لیے، اور یہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن چکا ہے، اس کے لیے ایک انیشیٹو لیا. اور میں ڈیٹیلز لے کے آیا ہوں جناب اسپیکر کہ جس طرح میرے صاحبہ نے کہا 5000+ کیسز ریزالو ہو چکے ہیں. میں پرسوں اپنے حلقے میں گیا ہوں، رات 10 بجے مجھے وہاں لوگ ملے مٹھائیاں لے کے کہ سر ہمارا 37 سال بعد پوزیشن میں. آج بڑی آنریبل ہے ہمارے لیے ہائی کورٹ. بٹ میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ معطل نہیں کیا، آپ نے آج وہ غریبوں کے رائٹس معطل کیے ہیں جو انہیں فری میں ان کی دہلیز پہ دیے جا رہے تھے. اور کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری چیف منسٹر تو ایک انیشیٹو لے کے آئی، آج کریڈٹ انہیں دینا چاہیے کہ یہ 5000 کیسز کی ریزولوشن کیسے ایک مہینے سے کم عرصے میں ہوئی، 6000 مزید کی ہونے جا رہی ہے. اور جن 2 لاکھ کیسز کا انفارمیشن منسٹر نے ذکر کیا، جناب اسپیکر وہ سوال کس کے پاس لے کے جائیں؟ کس سے پوچھیں کہ وہ 2 لاکھ کیسز حل کرنے کی ٹائم لائن کیا ہے؟ اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈی سی وہ کیس حل کریں گے؟ سر یہ پنکی پیرنی کے لگائے ہوئے ڈی سی نہیں ہے، یہ برا گوگی کی رشوت والے ڈی سی نہیں ہے. اب سنیں، رانا صاحب، وزیر اعلیٰ کے میرٹ میں لگائے ہوئے رانا صاحب، اسی لیے انصاف مل رانا رہا ہے. صاحب لیٹس ناٹ گو انٹو میری گزارش ہے کہ پلیز رانا صاحب پلیز میں اوائڈ کریں جی اس چیز کو پلیز.